نام آیا، ذکر آیا، بس اسی پر بات کروں گا۔ ہمارے بزرگوں کے ہمارے اوپر احسانات ہے۔ ہماری اس وادی کشمیر بلکہ پوری ریاست کے ایک ممتاز عالم، باغیرت عالم، اللہ اس مجلس میں ان کا ذکر خیر آیا، ان کے درجے بہت بلند کرے۔ ہمارے بڑے غیور عالم دین اور قرآن کریم کے ساتھ بے پناہ عشق کرنے والے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، مفسر قرآن اور واقعہ مفسر قرآن، تفسیر بھی لکھی اور شان بھی تھی، چھلکتا تھا قرآن۔ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا جموں، انہوں نے ترجمہ کیا، تفسیر لکھی ہے اپنی زبان میں، گوجری زبان میں، ماشاءاللہ۔ ہم لوگ تو چونکہ پڑھ نہیں سکتے تو میں بیٹھا، حضرت مفتی صاحب بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو میں نے کہا حضرت کتنا چھاپا آپ نے اب تک؟ تو مفتی صاحب کا خاص لہجہ تھا، ہزار ایک چھاپا۔ میں نے کہا ہزار میں کتنے نکل گئے بازار میں؟ تو حضرت کہنے لگے مسکرا کر 400-500 تو ایسی مفت تقسیم کر دیے، اب کچھ ہے تو کوئی خرید لے نہ خرید لے کیا پتا۔ اللہ کی طرف سے اگر یہ بات محفوظ نہ ہوتی تو میں نہیں کہتا، کیونکہ حضرت نہیں رہے، لیکن حضرت کا ایک انٹرویو یوٹیوب پہ میں نے دیکھا، اس میں حضرت نے اس عاجز کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے، نام لے کر، اور بہت محبت کرتے تھے اللہ کے لیے۔ میں نے بولا حضرت میری بات سن لے غور سے، پتہ نہیں کیا اللہ نے، ورنہ تو بڑوں کے سامنے بادب رہتا ہوں، میں نے بہت جسارت کی۔ میں نے کہا حضرت مجھے وہ قرآن آپ کی اپنی زبان میں چاہیے، آپ بول رہے ہو اور کوئی آیت پڑھ رہا ہو اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں، ہاں کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا چاہا اللہ نے تو 20,000 راجوری کے پہاڑوں میں پہنچاؤں گا، بس ایک مرتبہ۔ حضرت ایسے بیٹھے، ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ گئے، سامنے آ گئے۔ اچھا، پھر میں نے قرآن الجمی کا تذکرہ کیا، ہماری ایک گاڑی چلتی ہے، کئی گاڑیاں ہیں، اللہ کا فضل ہے، ملک میں بھی ملک سے باہر بھی، قد ہمارا اتنا سا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن تھوڑی بہت ہمت ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ قبول کر لے۔ اپنے بزرگوں کی شفقتیں محبتیں رہے تو امید ہے اللہ کا فضل ہے، چلتے رہیں گے۔ تو حضرت کو آیا، وہ بھی اللہ والے آدمی تھے، ہمت والے آدمی تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے، حضرت کا فون آ گیا، سری نگر میں ایک مدرسہ داودیہ، اس میں جلسہ تھا، اس میں مدعو تھے بزرگوں میں حضرت پروفیسر عبدالغنی ازہری صاحب، اللہ ان کی تربت کو بھی ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ تو مفتی صاحب بھی تشریف لاتے تھے ہر سال۔ حضرت کا فون آیا، کسی ساتھی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب بات کرنا چاہتے۔ میں کہا جی حضرت کیسے؟ فرمایا میں سری نگر آ رہا ہوں، قاضی گنڈ کے پاس پہنچ گیا، ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جہاں حضرت آپ فرمائے، کہا ایک خبر ہے آپ کے لیے۔ تو دوڑ کے ہم گئے تو ایک کمرے میں بٹھایا حضرت نے، اور فرمایا 27 پارے کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں ایسے دیکھتا رہ گا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے بزرگوں، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے حضرت مفتی شفیق صاحب کل یہاں تشریف لائے تھے، حضرت مفتی ایوب صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ بھی آج کل آڈیو بنا رہے کشمیری زبان میں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کشمیری ترجمہ ہے تو اس کو وہ کر رہے، آڈیو میں لا رہے۔ ہمارے مفتی محمد سلطان صاحب نوجوان عالم دین ہے، فاضل دیوبند ہے، وہ اپنی شینا زبان میں، گریز کی زبان میں، تھوڑا ان کو شوق کم ہے، میں ادب سے عرض کرتا رہتا ہوں، مہربانی کر کے سال کی چھٹی لے لو، اس کام کو کر ہی ڈالو پورا، یہ یادگار ہے۔ ان کا لہجہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ کہہ رہے تھے ابھی 14 صورتیں، بڑی چالاکی سے کہتے ہیں 14 صورتیں باقی ہے۔ میں نے کہا اگر وہ ابتدائی 14 صورتیں ہوتی ہو تو پھر کیا ہی کیا کام آپ نے، وہ آخر کی 14 ہوتی تو الگ بات تھی۔ تو خیر حضرت نے ترجمہ کیا، پھر 3 پارے رہ گئے۔ میں نے کہا حضرت کیا کہاں؟ اسٹوڈیو کا نام بتائیے۔ ہمارے بزرگ بڑے سیدھے ہوتے، کہتے کون سا اسٹوڈیو، ہم تو تہہ خانے میں کرتے تھے۔ میں نے کہا حضرت 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 گڑبڑ ہو گئی، اتنی محنت کی آپ نے، خادم کو بتایا ہوتا ہم کچھ انتظام کرتے، آپ کے جموں میں انتظام ہوتا، اس کے لیے سسٹم چاہیے۔ حضرت نے کہا وہ ہمیں نہیں معلوم، تہہ خانے میں کیا ہے۔ قاری نزاکت نے قرآن پڑھا اور میں نے ترجمہ کیا۔ ہم نے سنا لیپ ٹاپ پہ تو تھوڑا سا تھا مسئلہ، تو میری دوستی ہے سری نگر میں، تو میں گیا ایک ڈپارٹمنٹ میں، اس میں ایف ایم والوں کے پاس، میں نے کہا کچھ مدد کرو۔ اللہ کا شکر ہے 100% قرآن 114 صورتیں حضرت نے مکمل کیا۔ اللہ کی توفیق سے ہماری قرآن گاڑی گئی پنچ راجوری پہاڑوں پر، اور میں نے تو 20,000 کہا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے امید ہے تقریباً 30-35 ہزار سے قافلہ آگر نکل گیا سسٹم کے ذریعے سے۔ اللہ ہماری کتاب اللہ کی یہ خدمت مشرق مغرب شمال جنوب جہاں ہو رہی ہے،
ہمارا حصہ لگے، ہمارا وقت لگے، ہمارا مال لگے، ہمارا سرمایہ لگے، ہمارا وقت لگے، ہمارے بچے لگے۔ اگر کوئی بچہ ہمارا ہے تو ہم اس کو حافظ قرآن، دین کا عالم، دین کا داعی بنائے، فارمل ایجوکیشن بھی دے، منع نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچے کو نہیں فارغ کر سکے، کوئی بات نہیں، جو دار ارقم میں بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں، ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ یہاں وضو خانہ بننا چاہیے، یہاں ایک انتظام رہنا چاہیے، یہاں ایک والی بال کورٹ بننا چاہیے۔ آج کل ہیلتھ اینڈ ہائیجین بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمارے اداروں کے پاس انتظام کی کمی ہے، ورنہ ہم انکاری نہیں ہے، آپ انتظام کیجئے، ہم تیار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ایکسرسائز بھی سکھائیں گے، کھیلنا کودنا بھی سکھائیں گے۔ البتہ ہمارا اصل ہدف اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ ہم کو اسی کتاب پر جمع رکھے، اسی پر ہماری موت ہو جائیں، اسی پر ہم حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں۔ یہ وہ قافلہ ہے جن کو نانوتوی کی اولاد کہا جاتا تھا، علامہ کشمیری کے سپوت سمجھا جاتا ہے۔ ان کو اللہ کے بندوں نے ان کے سینوں میں، ان کے خیالات میں قرآن کے رچ بسائے ہوئے، ان کے اس کے نغمے رچ بسائے ہیں۔ اللہ کرے میدان محشر میں آواز لگے، وہ سب جو اللہ کی قرآن کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، قربت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ان کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ یہ بات سچ فرمائے اور آپ سب کو اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔